وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاعت منکم ان یطیل غرته فلیفعل. متفق علیہ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق
وامسحو رؤوسکم ورجلیکم، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی. الطہارۃ شرط الایمان، طہور پاکی، پاکی کیا ہوتی ہے؟ نجاست کو دور کرنا. جب انسان بول و برات سے ناپاک ہوتا ہے تو پانی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. یہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے، اور اس کا پاک کر لینا انسان کے لیے فطری ہے. پھر ایک اور نجاست ہے جس کو پاک کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور جس سے ہمیں طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں اور وضو سے ہمیں پاکی حاصل ہوتی ہے، اور یہ کیسی پاکی ہے کہ اس کو نہ کرے تو ایمان کی حالت میں وہ کمی رہتی ہے، طہارت حاصل نہیں ہوتی. حالانکہ وہ نجاست سے پاک ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پاکی حاصل کرنے کو فرمایا ہے وہ طہارت حکمی ہے. حکمن آپ طاہر اور پاک ہوتے ہیں. وضو کے لیے یہ بیان کیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع العبد المسلم او المؤمن اذا توضع العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه، تو ہوتا کیا ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم اس طرح کی طہارت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا اذا قمتم للصلاۃ فاغتسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو. بہت سے مسائل ہیں اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم جیسے ہے ایسے ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اذا قمتم للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. کہاں پر کھڑے ہوتے ہو؟ غسل خانے میں نہیں، وضو خانے میں نہیں، بلکہ مصلی پر. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اذا قمتم للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، فاغتسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ہم اس کی پابندی، اس حکم کی تابعداری کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی کو ہمیں جاننا ہوگا اور سنتوں کو پہلے ادا کرنا ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، یعنی تم ارادہ کر لیتے ہو، نیت کر لیتے ہو نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو، جبکہ قرآن کا یہ حکم ہے اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ فرض کو پورا کرنے سے پہلے ہمیں سنتوں کو ادا کرنا ہوگا. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جن ہاتھوں سے اپنے چہرے کو دھونے والے ہو تو سب سے پہلے ان ہاتھوں کو دھو، انہیں پاک ہونے کے بعد تم ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کو دھو سکتے ہو. تب اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، یعنی پہلے سنت کو ادا کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فرض ادا ہوتا ہے. یعنی بغیر سنتوں کے آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا. تو اہل سنت والجماعت ہر حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں ہی کو نبھا کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے. تو اس سے ہوتا کیا ہے، وضو کے اندر جتنے ارکان ہیں وہ فرض کون سے ہیں، اس میں سنت کون سے ہیں. تو معلوم ہوا کہ چہرے کا دھونا فرض ہے اور ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، اور سنت کے پورا کرنے کے بغیر آپ فرض پورا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک دو طبقوں کو بیان کیا ہے. اذا توضع العبد المسلم او المؤمن، مسلم یا مؤمن. دو کلاسیفیکیشن ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسلم ایک ہوتا ہے اور اس سے مؤمن اس کے بعد ہوتا ہے. جب مسلم یا مؤمن فغسل وجہہ، جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیۃ، تو یہ نجاست حکمی وہاں پر موجود ہے. حالانکہ آپ نے طہارت نجاست سے حاصل کی ہوئی ہے اور
عقل کہتی ہے کہ تم پاک ہو، لیکن اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تمہارے لیے نجاست حکمی باقی ہے، اور جس سے تمہیں پاک ہونا ہے وہ کون سی نجاستیں ہیں جو وضو ہمیں پاک کرواتا ہے؟ کون سی ہے؟ وجہ غسل وجہ خرج من وجہ کل خطیت، جتنے بھی خطا، جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ چہرے پر اثر کیے ہوئے ہوتے ہیں، من وجہ ہی، تو خرج من وجہ ہی، تو وہ نکل جاتا کل خطیت نظر الیہا بعینیہ ماء الماء، پانی سے وہ جب نیت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے سے تمام خطیت، تمام گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ بعینہ ماء الماء او مع آخری خطر الماء، ہم وضو کرتے ہی جلدی جلدی کپڑے سے اپنے چہرے ہاتھوں کو پوچھ کر پانی سے سوکھا لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ایک خطرہ جیسے گرتا ہے چہرے سے، وہ ایک ایک خطرے سے وہ خطایات، گناہ تمام ان خطروں کے ساتھ گرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو وضو کے بعد ان خطروں کو گرنے دیا جائے کہ وہ تمام خطایات گناہوں کو ہمارے لے کر کے وہ خطرے گرتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ، فَإِذَا جب وہ دھوتا ہے یدیہ خرج من یدیہ کل خطیۃ کان بت شطحا یداہ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو کچھ بھی اس نے خطا کیے ہیں پکڑنے میں، ہاتھوں سے پکڑ کر، کئی گناہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بتشطحا یداہ مع الماء او مع آخری خطر الماء۔ غور طلب ہے کہ جب ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے تو آخری خطرہ گرنے سے، اگر اس کو آپ پوچھ کر پاک و صاف و سوکھا کر دیں گے تو یہ بات نہیں رہتی کہ خطرات کو گرنے دینا چاہیے، کہ وہ خطرات ان گناہوں کو اور خطایات کو لے کر کے گرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطرے تک گرتا ہے، تو آخری خطرے کو گرنے دینا چاہیے، یعنی وضو کر کے آپ پانی کے ساتھ رہیں تو جیسے جیسے وہ گرتا جائے اسی طرح ہر خطرے کے ساتھ گناہ گرتے جاتے ہیں۔ مع الماء او مع آخری خطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطية مشتها رجلاه، اور جب وہ اپنے پیروں کو دھوتا ہے، غسل رجليه خرج كل خطية مشتها رجلاه، اور اس نے اپنے جب پیروں کو دھویا تو پیروں کو دھونے سے تو
پانی یا اس کے آخری خطرے تک وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ آخری خطرہ وہ ہوتا ہے جب وہ پانی نیچے گرتا ہے، وہ خطرہ۔ مع الماء او مع آخری خطر الماء حتی یخرجوا نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہوا حکمن پاکی حاصل ہوئی، جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ پاکی شرط ہے، سب سے پہلے نماز تو وضو شرط ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اور قرآن اللہ کے کلام کو چھونا ہو تو بھی آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کلام پاک کی قرات کرنے یا پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر کلام پاک کو اپنے ہاتھوں سے چھونا ہوگا تو آپ کو باوضو ہونا ہوگا۔ لا یمسہ الا المتطہرون، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نہیں چھوتے سوائے پاک لوگوں کے، مطہر۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ محشر میں جب کہ تمام امت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں کھڑی ہوں گی، تو ہر نبی کو اپنی امت کو پہچاننا ہوگا اور وہ اب ان کے ساتھ ہوگا۔ تو جم غفیر حشر کا میدان، اس میں پورے کے پورے کھڑے ہوں گے، تو کیسے پہچانے جائیں گے؟ انبیاء اپنی امتوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح گھوڑوں کے اندر غر محجلین پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح تمام امتوں کے اندر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانی جائے گی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو پہچانے۔ کیسے؟ کہ جس نے وضو کیا اس کے وہ اعضاء نور کی طرح چمکنے لگیں گے، اور غر محجلین وہ گھوڑے ہیں جن کے 5 اعضاء سفید ہوتے ہیں، 4 پاؤں اور 1 چہرہ سفید ہوتا ہے۔ یہ بہت قیمتی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو غر محجلین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو اپنے چہرے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، 5 اعضاء محشر میں اس کے نور سے چمکتے ہوں گے، اور اس کو دیکھ کر کے تمام امتیں یہ جان لیں گی کہ یہ امت محمدی ہے۔ اس کا امتیاز یہ ہے کہ دوسرے امتوں میں اس طرح کا وضو نہیں ہے،
اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محشر میں ان کے امتی غر محجلین کی طرح پہچانے جائیں گے. تو اس کو پاک کرنے کے لیے بتایا کہ ہر خطرے سے اس کے ان تمام اعضاء سے گناہ گرتے جڑتے جائیں گے اور قیامت کے دن وہ نور والے چہرے اور اعضاء بن جائیں گے. تو وضو کرتے وقت لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور دوسرے خیالات میں ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہوتے ہیں یا فون پر بزی ہوتے ہیں. نہیں، نیت کے ساتھ وضو جو ہوتا ہے نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب وضو کی نیت کر لیتا ہے تو تمام دنیا کے تمام خیالات سے اس کو دور ہو جانا چاہیے اور اپنے وضو کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد خطرات کو جھڑنے کا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ ہر خطرہ ہمارے گناہوں کو لے کر ہمارے چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کو پاک کرے اور ہمیں طہارت حکمی حاصل ہو جائے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بہت نکل گیا، 7 گھنٹے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا قابض، 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 استغفرک یا قابض. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور
الشکور العلی الکبیر الحفیظ المحیط الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا قابض 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد طه 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 صلی اللہ علیک یا ایہا النبی طه صلی اللہ علیک یا ایہا النبی طه صلی اللہ علیک یا ایہا النبی طه
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی طٰہ 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 وسلم علیک اللہ 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 واللہ واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ 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 صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اوصل صواب ما خران من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم الى جميع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح خادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہما ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم ربنا سہل لنا مہماتنا انت تعلم حوائجنا یا قاضی الحاجات. اللہم انصر من نصرنا اللہم اغزل من خذلنا
اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحق كاف يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو میری جانب سے سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں ہم پر نازل ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں نظر کرم پر ذا رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ